السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدر مجلس فضيلة الشيخ فضل حق مدنی حفظہ اللہ جمعیت حرا کے قابل قدر ذمہ داران، معزز مکرم مشفق اساتذہ جامعہ، مہمانان گرامی، قدر عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہم اپنے رب کا از حد شکر گزار ہیں کہ جس کی توفیق سے آج ہم اس رونق بزم میں شرکت کر سکے۔ بعد اب میں شکریہ ادا کروں گا جمعیت حرا کے جدہ ذمہ داران کا، بالخصوص برادر مکرم فضیلت الشیخ خالد رشید سراجی رحمہ اللہ کا، جنہوں نے مجھ ناچیز کو اس رونق اور بے انتہا اہم پروگرام میں شرکت کرنے کا موقع فراہم فرمایا۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ میرے محاضرے کا موضوع ہے کتاب و سنت کی خدمت میں سعودی عرب کا کردار۔ آئیے سب سے پہلے یہ جانیں کہ کتاب و سنت کی اہمیت کیا ہے، کتاب و سنت کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ قرآن و حدیث اسلام کے دو ایسے سرچشمے ہیں جن پر پورے دین کا انحصار ہے، جن پر دین اسلام کی بنیاد ہے۔ جو ان سے سیرابی حاصل کرے گا، ان کے مطابق عمل کرے گا، وہ سیراب ہوگا، ہدایت یافتہ ہوگا، کامیاب ہوگا، اور جو ان سے ہٹے گا، ان سے سیرابی حاصل نہیں کرے گا، ان پر عمل نہیں کرے گا، ان کو پسے پشت ڈال دے گا، وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ کامیابی صرف اور صرف کتاب و سنت کی اتباع ہی میں ہے۔ مزید فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم وان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ ہر حال میں اطاعت اللہ اور اس کے رسول ہی کی کرنی ہے۔ مختلف فیہ مسائل میں اللہ اور رسول کو ہی فیصل ماننا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا: ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت نبیہ، کہ کتاب و سنت ہی مذہب اسلام کے دو بنیادی مصدر ہیں۔ جو ان پر ڈٹا رہا وہ ہدایت یافتہ رہا، اور جو ان سے ہٹا وہ ضلالت و گمراہی کے عمیق ترین گڈھے میں جا گرا۔ قرآن کے اندر جہاں زندگی میں درپیش تمام مسائل کا حل موجود ہے، وہیں احادیث میں قرآن کے اندر پائے جانے والے تمام اجمال و اختصار کی تفصیلات موجود ہیں۔ اس لیے کہ قرآن کی تفصیلی وضاحت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رکھی تھی، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا، اس کے وضاحت کی ذمہ داری آپ کی ہے، اور جو وضاحت آپ کرتے تھے، قرآن کی جو وضاحت آپ کرتے تھے وہ اپنی طرف سے وضاحت نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہوا کرتی تھی۔
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. محترم سامعین، کتاب و سنت کی اسی اہمیت اور مقام و مرتبے کی وجہ سے 1744 عیسوی میں جب امام محمد بن عبد الوہاب اور امام محمد بن سعود رحمہ اللہ نے درعیہ کے اندر پہلی سعودی ریاست کی داغ پیل ڈالی تو انہوں نے عزم کیا کہ ہم اپنی حکومت کو کتاب و سنت کے ٹھوس بنیادوں پر قائم کریں گے اور اپنے ملک کا آئین، اپنے ملک کا دستور ہم کتاب و سنت ہی کو قرار دیں گے. چنانچہ جب 1902 میں ملک عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود نے شہر ریاض کو فتح کیا اور 1932 عیسوی میں خطے کے تمام علاقوں کو جوڑ کر کے المملکۃ العربیہ السعودیہ کے نام سے 22,17,000 مربع کلومیٹر پر پھیلی ایک عظیم سلطنت قائم کی تو یہ اعلان کیا کہ اس ملک کا دستور اللہ کی کتاب اور سنت رسول رہے گا. چنانچہ سعودی نظام کے آرٹیکل نمبر 1 میں درج ہے کہ المملکۃ العربیہ السعودیہ دولۃ عربیہ اسلامیہ ذات سیادۃ تامہ دینها الاسلام ودستورها کتاب اللہ وسنت رسولہ ولغتها اللغۃ العربیہ وعاصمتها مدینہ الریاض. یعنی مملکت سعودیہ عربیہ ایک مستقل اسلامی عربی ملک ہے جس کا دین اسلام ہے اور جس کا دستور کتاب و سنت ہے، جس کی زبان عربی ہے اور جس کی راجدھانی ریاض ہے. اس طرح یہ کتاب و سنت کو اپنے ملک کا دستور بنانے والا، کتاب و سنت کو اپنے ملک کا دستور اور اپنے ملک کا سنویدھان بنانے والا دنیا کا پہلا ملک قرار پایا. سعودی عرب دنیا کا اکیلا ملک ہے جہاں پہ کتاب و سنت بحیثیت دستور نافذ ہے. اس میرے بھائیوں، شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود رحمہ اللہ نے جب تیسری سعودی حکومت قائم کی تو انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اس ملک کا جو دستور ہوگا وہ کتاب و سنت، قرآن اور حدیث. اور نہ یہ کہ صرف انہوں نے کتاب و سنت کو اپنا دستور بنایا، اپنے ملک کا دستور بنایا، بلکہ علی الاعلان لوگوں کو بتایا بھی، برملا اس کا اعلان بھی کئی مجالس میں کیا کہ ہمارے ملک کا دستور کتاب و سنت ہے. ہم اپنے تمام تر مسائل میں کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں، اپنے تمام تر مسائل میں کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. چنانچہ شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود رحمہ اللہ نے ایک موقع پہ فرمایا کہ نحن دولۃ تقوم علی کتاب اللہ وعلی سنت رسولہ نناہض کل ما یتعارض مع ذلک او یخرج بنا عنہ. کہ ہم ایک ایسا ملک ہیں جو کتاب و سنت پر قائم ہے اور ہم ہر اس چیز کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے جو کتاب و سنت سے ٹکرائے گا اور جو ہمیں کتاب و سنت سے دور کرے گا. مزید فرمایا کہ ان من يعتقد ان الكتاب والسنة عائق في التقدم او التطور فهو لم يقرأ القرآن او لم يفهمه. جو یہ سوچتا ہے کہ کتاب و سنت یہ ترقی کے راہ میں رکاوٹ ہے، جو یہ سوچتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ کتاب و سنت یہ ترقی کے راہ کے روڑے ہیں، اس نے یا تو قرآن کو پڑھا ہی نہیں یا قرآن کو پڑھا لیکن قرآن کے معنی و مفاہیم کو سمجھا ہی نہیں. اسی طریقے سے ایک اور موقع پہ فرمایا کہ وہ ادعو المسلمین جميعا الى عبادت اللہ وحدہ والرجوع الى ما كان عليه السلف الصالح لانه لا نجاة للمسلمین الا بهذا. میں دنیا کے تمام مسلمانوں کو ایک اللہ کی عبادت اور منہج سلف کی طرف لوٹنے کی دعوت دیتا ہوں.
کہ مسلمانوں کے لیے یہی راہ نجات ہے۔ اسی طریقے سے موجودہ فرمانروا خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز حفظہ اللہ کا بھی اسی انداز کے کئی سارے اقوال ہیں۔ کہتے ہیں کہ یقولون اننا وہابیون والحقیقت اننا سلفیون محافظون علی دیننا نتبع کتاب اللہ و سنت رسولہ، کہ ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہم وہابی، حالانکہ ہم سلفی ہیں، دین کے محافظ ہیں اور اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے متبع اور پیروکار ہیں۔ اسی طریقے سے کہا کہ ان هذه الدولة قامت على أسس ثابتة من الكتاب والسنة، قامت وجمعت في دولتها الأولى والثانية والثالثة مواطنيها ووحدت هذه البلاد على أسس كريمة وليست على العنصرية والفئوية۔ یہ ملک کتاب و سنت کی ٹھوس اور مضبوط بنیادوں پر قائم ہے۔ پہلی، دوسری اور تیسری سعودی حکومت اپنے ملک کے باشندوں کو متحد کیا ہے اور اس ملک کو مضبوط بنیادوں پر جوڑا ہے۔ عصبیت، قومیت اور عنصریت کی اس میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ سامعین کرام، جس ملک کا دستور کتاب و سنت ہو اور جس کے حکمرانوں کے دلوں میں قرآن و حدیث کی خدمت کا اس انداز میں جذبہ پایا جائے، وہ ملک بھلا قرآن و سنت کی خدمت میں کیوں کر پیچھے رہ سکتا ہے؟ چنانچہ اس ملک کے قیام کے روز اول ہی سے اس کے فرمانرواؤں نے کتاب و سنت کی جو بے مثال خدمت کی ہے وہ تاریخ اسلام کا ایک روشن باب ہے۔ اسلام کے ان دونوں سرچشموں کی آبیاری کے لیے اس حکومت نے تمام تر وسائل و آلات کا استعمال کیا ہے اور ہر ممکن خدمت کی کوشش کی ہے۔ اس عظیم ملک نے ایک مختصر سی مدت میں کتاب و سنت کی جو خدمت کی ہے اسے زبان و قلم بیان کرنے سے قاصر نظر آتے ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ یہاں پہ چند نکات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نمبر 1، جامعات اور علمی مراکز کا قیام۔ ابنائے امت کو زیور علم سے آراستہ و پیراستہ کرنے کے لیے ملک کے بیشتر حصوں میں تعلیمی ادارے اور جامعات کا قیام عمل میں لایا گیا، جن میں قرآن و سنت کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی گئی اور جامعات کے اندر قرآن و حدیث پڑھانے کے لیے کلیت القرآن اور کلیت الحدیث کے نام سے مستقل شعبے کھولے گئے، جہاں اساتذہ علم و فن مسلسل علم کی موتیاں بکھیر رہے ہیں۔ انہی جامعات میں سے ایک اہم جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ ہے، جس کا قیام 1381 ہجری میں عمل میں آیا اور جس کے اندر دنیا کے بیشتر اور اکثر ممالک کے طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ اس جامعہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جامعہ اسلامیہ ایک ایسا جامعہ ہے جس کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا ہے، یعنی اس جامعہ کے اندر اتنے ممالک کے طلبہ پڑھتے ہیں کہ کسی نہ کسی ملک کے اندر ہمیشہ سورج طلوع رہتا ہے۔ اس جامعہ کے اندر کل 9 فیکلٹیز ہیں۔ قرآن و حدیث کی الگ الگ 2 مستقل فیکلٹی ہے، جن کے اندر شریعت کے ان دونوں سرچشموں کی بھرپور آبیاری ہوتی ہے اور قرآن و حدیث کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ اس جامعہ سے اب تک تقریباً 59,550 طلبہ BA MA اور PhD کی ڈگریاں لے کر کے اپنے اپنے علاقے اور ملک میں کتاب و سنت کی نشر و اشاعت میں مصروف ہیں۔ یقیناً یہ کتاب و سنت کی بہت بڑی خدمت ہے اور جامعہ اسلامیہ ہی کے طرز پہ سعودیہ عربیہ کے اندر درجنوں جامعات پائے جاتے ہیں، جہاں دن و رات قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، کتاب و سنت کی آبیاری ہوتی ہے، کتاب و سنت کی تعلیم کی جاتی ہے، کتاب و سنت کی خدمت کی جاتی ہے۔ نمبر 2، مراکز تحفیظ کا قیام۔ سعودی حکومت ہر دور میں اپنے شہریوں کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے
کوشاں رہی ہے۔ چنانچہ اسی مقصد کی خاطر مختلف مراکز، معاہد و مدارس قائم کیے گئے ہیں، جہاں مختلف مراحل میں بچے، جوان، بوڑھے اور مرد و عورت سب کو قرآن پڑھانے اور یاد کرانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، قرآن کریم کی طباعت و تقسیم۔ قرآن کریم کی طباعت اور نشر و اشاعت کے لیے مجمع ملک فہد لطباعت مصحف شریف کے نام سے مدینہ منورہ کے اندر ایک عظیم الشان کمپلیکس قائم کیا گیا۔ 2.5 لاکھ مربع میٹر اراضی پر پھیلے ہوئے اس منصوبے کا سنگ بنیاد شاہ فہد رحمہ اللہ نے 16 محرم سن 1403 ہجری میں رکھا۔ 16 محرم سن 1403 ہجری میں رکھا اور 6 صفر 1405 ہجری میں اس کا افتتاح کیا۔ اس کمپلیکس کے کچھ خاص بنیادی اہداف و مقاصد تھے۔ چنانچہ سب سے پہلا ہدف اس کمپلیکس کے قیام کا یہ تھا کہ متواتر قراءتوں میں مصحف شریف کی نشر و اشاعت کی جائے۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے اور تمام لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ اس کمپلیکس سے کروڑوں کی تعداد میں قرآن کی نشر و اشاعت ہوئی، مصحف کو چھاپا گیا اور پوری دنیا کے اندر اس کو مفت میں تقسیم کیا گیا۔ اسی طریقے سے اس کمپلیکس کے اغراض و مقاصد میں سے ایک مقصد یا ایک غرض یہ تھا کہ مختلف قراء کی خوبصورت اور دلکش آواز میں قرآن کی ریکارڈنگ اور اس کی نشر و اشاعت ہو۔ اسی طریقے سے دنیا کے تمام زندہ زبانوں میں قرآن کے تراجم و تفاسیر کی نشر و اشاعت اس کمپلیکس کے بنیادی مقاصد میں داخل تھا۔ اسی طریقے سے قرآن اور علوم قرآن سے متعلق ریسرچ کا اہتمام بھی اس کمپلیکس کا بنیادی مقصد تھا۔ اسی طریقے سے کمپلیکس کے تمام تر مطبوعات و منشورات کو انٹرنیٹ اور مختلف مفید ایپ کے ذریعے فروغ دینا بھی اس کمپلیکس کا مقصد تھا۔ اور میرے بھائیوں، یہ کمپلیکس اپنے تمام اہداف و مقاصد کو عملی جامہ پہنانے میں 100% کامیاب رہا ہے۔ یہ کمپلیکس ایک سال میں 1 کروڑ 80 لاکھ سے زیادہ مطبوعات شائع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ کمپلیکس ایک سال میں 1 کروڑ 80 لاکھ سے زیادہ مطبوعات شائع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یعنی ایک سال میں تقریباً 1 کروڑ 80 لاکھ سے زائد مطبوعات کو یہاں سے زیور طبع میں لایا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم کو عام فہم بنانے کے لیے اس کمپلیکس نے ترجمہ سینٹر کے زیر نگرانی دنیا کے تقریباً 40 سے زائد زندہ زبانوں میں قرآن کے تراجم شائع کیے ہیں۔ اس کمپلیکس ہی کے زیر نگرانی ایک قرآن ریسرچ سینٹر قائم کیا گیا ہے، جس کے زیر نگرانی قرآنی علوم و مباحث پر مشتمل 31 سے زائد کتابیں و تفاسیر شائع ہو چکی ہیں۔ اس کمپلیکس کے جانب سے ہر سال پوری دنیا کے اندر قرآن کے نسخے اور تراجم کروڑوں کی تعداد میں بالکل مفت تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، مجمع ملک سلمان للحدیث النبوی الشریف۔ یوں تو مجمع ملک فہد لطباعت مصحف شریف کے ذریعے قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کی بھی خدمت ہو رہی تھی، لیکن کچھ خدام حدیث کی یہ خواہش تھی کہ حدیث کی نشر و اشاعت کے لیے ایک مستقل کمپلیکس قائم کیا جائے۔ چنانچہ 27 محرم 1439 ہجری کو خادم حرمین شریفین ملک سلمان حفظہ اللہ نے مدینہ منورہ کے اندر اس کمپلیکس کے قیام کا حکم صادر فرمایا، جس کے رئیس محمد بن حسن آل الشیخ حفظہ اللہ کو بنایا گیا اور جس کی علمی کمیٹی دنیا بھر کے علماء حدیث پر مشتمل ہے۔ خدمت حدیث کا یہ عالم اسلام میں سب سے بڑا منصوبہ تھا۔ اس وقت اس میں مختلف علمی مشاريع جاری ہیں۔ موسوعۃ الاحادیث الثابتہ جمع و تخریج کا وسیع کام مکمل ہو چکا ہے۔ مراجعے کے مختلف مراحل سے گزارنے کے بعد اس
کی انشاءاللہ جلد ہی نشر و اشاعت کی جائے گی۔ نمبر 5، قرآن و سنت پر مشتمل مختلف مسابقات کا انعقاد۔ کتاب و سنت کی خدمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ سعودی عرب کی سرپرستی میں ہر سال حفظ قرآن اور حفظ حدیث پر مشتمل مقامی اور بین الاقوامی سطح پر مختلف مسابقات کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور ان مسابقات میں شرکت کرنے والوں اور کامیاب ہونے والوں کو قیمتی انعامات اور تحائف سے نواز کر ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ یہ مسابقات مختلف حکمرانوں اور عمرا کے نام سے منسوب ہیں، جیسے جائزۃ الملک سلمان بن عبد العزیز لحفظ القرآن الکریم وتلاوته وتفسیره للبنین والبنات۔ اسی طرح سے جائزۃ صاحب السمو الملکی الامیر نائب بن عبد العزیز آل سعود العالمیہ للسنہ النبویہ والدراسات الاسلامیہ۔ اسی طرح سے المسابقہ الدولیہ لحفظ القرآن الکریم وتلاوته وتفسیره فی مکہ المکرمہ۔ محترم سامعین، سعودی عرب نے نہ صرف یہ کہ اندرون ملک کتاب و سنت کی خدمت کی ہے، بلکہ بیرون ملک دنیا کے تمام خطے میں کتاب و سنت کی آبیاری کا کام کیا ہے۔ یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی منہج سلف کے طرز پر کتاب و سنت کے علمی مراکز پائے جاتے ہیں، ان میں سعودی عرب کا حکومتی یا عوامی تعاون ضرور شامل ہوتا ہے۔ اخیر میں دعا ہے کہ اے الہ العالمین، تو مملکت سعودیہ عربیہ کے حکمرانوں کو مزید خدمت کتاب و سنت کی توفیق عطا فرما، اور ان کے جملہ خدمات کو اے الہ العالمین قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔ انتظامیہ کی طرف سے حکم ہے کہ معاذرے سے متعلق سوالات کیے جائیں، اور بچے پہلے ہاتھ اٹھائیں گے اور ان میں سے کسی بچے کو منتخب کیا جائے گا جواب دینے کے لیے۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے، اس کا تعلق اس معاذرے سے ہے کہ پہلی سعودی حکومت کب، کہاں اور کس نے قائم کی؟ پہلی سعودی حکومت کب، کہاں اور کس نے قائم کی؟ سب سے پہلے آپ نے سعود میں نہیں قائم کیا، ملک سعود نے 1902 میں ملک عبدالعزیز بن آل سعود 1902 میں کس نے امام سعود کہاں پہ قائم کیا؟ ہاں آپ جواب دیجیے مطیع اللہ۔ پہلی سعودی حکومت نے کس نے قائم کیا؟ اور ان کے ساتھ کون تھے؟ نہیں اسی نے آپ بتائیں گے؟ ہاں بتاؤ، اور آگے آتا آگے آتا آپ کو خاموش رہیے۔
اور وہ یہ امام محمد بن سعود، امام محمد بن سعود، دو محمد نے مل کے پہلی سعودی حکومت قائم کی، محمد بن عبد الوہاب اور محمد بن سعود۔ کہاں پہ قائم کیا تھا؟ درعیہ کے دوسرا ایک آسان سا سوال ہے، وہ کون سا اسلامی ملک ہے جس کا دستور کتاب و سنت؟ شیخ دوسرا سوال کیجیے، یہ نہیں ہوگا۔ دوسرا سوال ہے، جامعہ اسلامیہ کا قیام کب عمل میں آیا؟ 1381۔ ارے کمریا تیسرا سوال، مجمع ملک فہد کو کس نے اور کب قائم کیا؟ ایک آدمی آتا ہے، کیا نام ہے؟ مجمع ملک فہد کے تبع مصحف شریف کو کس نے اور کب قائم کیا؟ یہ بتا رہا ہے کہ 27 محرم کو 1439 ہجری میں حکومت کی گئی۔ محمد نے 27 محرم 1441 ہجری کو جہاں سے مصحف کی چھپائی ہوتی ہے، مصحف کی چھپائی کہاں سے ہوتی ہے؟ قرآن جہاں چلتا ہے، مجمع ملک فہد۔ چلیے ٹھیک ہے۔ اخلاق